اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ اس سے پہلے شیطان اور اس کے گروہ کی بات چل رہی تھی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو خواہشات کے پیچھے لگا دوں گا، لمبی امیدوں کے پیچھے لگا دوں گا، دنیا کی محبت کے پیچھے لگا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان خواہشات کے پیچھے رہے گا اس کی جزا بتائی، اور اب ایمان والوں کا ذکر شروع ہوا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں سے کبھی واپسی نہیں ہوگی۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے۔ دیکھنا یہ بات پریکٹیکلی جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا دماغ اپنے علم کے مطابق اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ ہمیشہ کیسے رہنا ہے، کیونکہ دنیا میں جو ہمارے پاس علم ہے اور جو ہم ابھی تک جتنا اس دنیا کو، اپنی زندگی کو اور ان معاملات کو دیکھا، یہاں پہ تو کوئی چیز ہمیشہ نہیں ہے، ہر چیز کا اختتام ہے، تو ہمیشگی کا تصور ہمیں ابھی سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات آگے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ سمجھ نہ بھی آئے تو بھی یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس نے کہا ہے ہمیشہ رہیں گے تو ہمیشہ رہیں گے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے اللہ سے بڑھ کر سچا، قیلا، گفتگو میں، بات کرنے کے حوالے سے، کلام کرنے کے حوالے سے، وعدے کے حوالے سے اللہ سے بڑھ کر اور کون سچا ہو سکتا ہے۔ لیس بامانیکم، نہ تو تمہاری تمناؤں کے مطابق ہے، تمناؤں کے مطابق ہیں کیا؟ معاملات، اللہ کے فیصلے، اس دنیا کا نظام، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری خواہش ہے کہ اللہ معاف کر دے گا تو اللہ معاف کر دے گا، تم یہ تمنا لے کے بیٹھے ہو کہ کوئی کام کریں نہ کریں، جنت اللہ نے بنائی کس کے لیے؟ ہمارے ہاں یہ باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ نے جنت کس کو دینی ہے؟ ہمیں ہی دینی ہے نا۔ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے، لازم ہے کہ وہ ہمیں ہی جنت دے گا، اور نہ ہی اہل کتاب کی ایسی خواہشات کے پابند ہے اللہ تعالیٰ۔ معاملات عمل کے اوپر ہیں۔ من یعمل سوءا، جو کوئی برائی کرے گا، یجزا بہ، اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ جو ہمارے دلوں میں الجھنے اور خوش فہمیاں ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، اور ہم اس صفت کی بنیاد پہ اس دنیا میں ادھم مچائے ہوئے ہیں، ہر قسم کی بدتمیزی، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی لغزش، ہر قسم کی مستی کر رہے ہیں، اس امید پہ کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ، اور وہ نہیں پائے گا
لہو اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں ولیم ولا نصیرہ نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ومن اور جو کوئی یعمل عمل کرے گا من الصالحات نیک کاموں میں سے نیکی کرے گا من ذکر او انثی وہ کوئی مرد ہو یا عورت وہو مؤمن شرط یہ ہے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو۔ نیک کام کب فائدہ دے گا؟ جب ایمان بھی ہوگا، ورنہ آپ گنگا رام ہسپتال پورے کا پورا بنوا دیں فائدہ کوئی نہیں ہے، گلاب دیوی بنوا دیں لاکھوں لوگ وہاں سے صحت یاب ہوتے رہیں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ فاولئک بس یہی لوگ ہیں یدخلون الجنت جو داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا اور ان کے ساتھ دھاگے برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ عورت نے نیکی کی ہے تو اس کو اجر کم ملے گا، مرد نے نیکی کی ہے تو زیادہ ملے گا، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ جس نے جس نیت سے جتنی محنت کر کے نیک عمل کیا ہوگا اس کے ان سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اس کو اجر ملے گا۔ نیت بہت اہم چیز ہے نیک عمل کرتے ہوئے، آپ کے ریسورسز بہت اہم ہیں، آپ کے پاس ہمت کتنی تھی اور آپ نے اس کے لیے محنت کتنی کی۔ دیکھیں نا، ایک صحابی کی چند کھجوریں پورے ڈھیر کے اوپر حاوی ہو سکتی ہیں، کیسے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنی محنت کے ساتھ کما کے دی ہیں۔ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، نیت کا خالص ہونا، تڑپ ہونا، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت ہونا، اور آپ پوری محنت کر کے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں، مشکلات کا سامنا کر کے نیکی کریں۔ جتنے سخت حالات میں آپ کوئی عمل کریں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا